سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، تیری سی نقشے سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ حشر کا مجھ کو ڈر ہو کیوں قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام صد کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور یہ اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے، اور یہ وہ بابرکت، باسعادت، باوقار، بلکہ صد اقبال اور صد افتخار مہینہ ہے، جس میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ اسکوٹر غلط کھڑی کیا کسی نے، ایسی درمیان میں کھڑا کر دیا، منع کرو کس کا اسکوٹر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے۔ تحقیقی کوئی میں سب سے معتبر کوئی 8 ربیع الاول کا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت باسعادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ میں خود چھوٹا تھا اور آج تک ہمارے خاندان کے بوڑھے بزرگ 12 وفات بولتے، آپ میں بھی بہت سارے بندوں کو یاد ہو۔ میں طالب علم تھا اسکول اور مدرسے کا، میری دادی حلوہ بناتی تو میں آتا کہتی اس کو بانٹو، میں نے کہا میں کیا بولوں، کہو بولو یہ 12 وفات کا ہے اور اس کا ثواب حضور کو پہنچے۔ احمد رضا خان بریلی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا، ایک قول کی آپ کی پیدائش 8 کو ہے اور وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 کو ہے۔ بہرحال مزید تحقیق آپ خود بھی کر سکتے۔ سیرت کی سب سے معتبر ترین کتاب کہ اس کی پائی کی کتاب اردو زبان میں دوسری پوری دنیا میں کوئی نہیں، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لکھنے والے ہیں حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ۔ اتنی 3 جلدوں میں اور تھوڑی بڑی 2 جلدوں میں اور زیادہ بڑی 1 جلد میں بھی آ رہی ہے، اور آپ میرے بھائی مقتدی ہو، میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ کتاب الرحمان بک ڈپو اللہ مالک کے ساتھ ملتی ہے، دارالعلوم کراچی میں چلے جاؤ تو ادارت المعارف میں ملتی ہے، شہر کے کسی کتب خانے پر چلے جاؤ یہ کتاب دستیاب ہے اور بہت سستی بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمیشہ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھا کرو، پڑھا کرو، جس سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی بہت ہی جامع اس کتاب کے اندر نقل کی گئی، اردو زبان میں عام فہم کتاب ہے۔ یا کچھ ساتھی پھر مجھے بتا دے کہ ہم نے لینی ہے، جتنے پیسوں کی کتاب آئے گی کتب خانے سے اتنے ہی پیسے میں آپ کو دی جائے گی۔ مت کہو استاد جی بھی کاروباری ہوگی، آپ کاروباریوں کے ساتھ رہتے ہاں
دکانداروں کے ساتھ رہتے رہتے استاد جی بھی دکاندار ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس آدھی کتاب لے لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. علامہ شبلی کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی موٹی 2-3 جلدیں، لیکن اس کے اندر ضعیف اور کمزور روایات بہت زیادہ. اللہ اکبر. میں معارف الحدیث سے درس دیتا ہوں زور کا، ترغیب و ترہیب سے بھی درس دیتا ہوں زور کا. پہلے میں فضائل اعمال سے دیتا تھا، وہ تو الحمدللہ زبانی یاد ہو گئی، کئی مرتبہ ہم نے دیا اس کا درس. میں زور کا درس دیتا ہوں. میرا ایک نمازی حبیب اللہ بڑے شوق سے بیٹھتا تھا. اب اس کی دکان تھوڑی دور ہو گئی، زیادہ تو نہیں. کہنے لگا استاد جی تھوڑی دکان دور ہو گئی اس لیے میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا گھر تو بہت دور ہے، وہاں تو جا سکتے ہو. ہاں الفت میں بڑا گل ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. آج مسلمان کے دل کا مزہ دنیا کے لیے بحال ہے، آج دل کا مزہ کھانے کمانے کے لیے بحال ہے، آج دل کا مزہ دنیا کی رنگینیوں میں لگنے کے لیے بحال ہے، آج دل کا مزہ دنیا کے رنگ ڈنگ میں مست ہونے کے لیے بحال ہے. نہیں بحال تو اللہ رسول صحابہ کی دفاع کے لیے بحال نہیں. حالانکہ وہ زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. زندگیوں میں سے اللہ کا قرآن نکلا، زندگی میں سے اللہ کا فرمان نکلا، زندگیوں میں سے فقہ کی شان بھی نکلی، زندگیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی شان بھی نکلی، زندگیوں میں سے اہل بیت مطہرات کے نقش کریمہ بھی نکل گئے، اولیاء اللہ کا فیضان بھی نکل گیا. بتاؤ نہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ حالانکہ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کی راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کی راستے. آج کون سا بوڑھا جوان ماں بہن بچی ایسی ہے جس کو نہیں پتا ارے نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے؟ کون سا نوجوان ہے اس کو نہیں پتا قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ نے دیا؟ کون سا نوجوان ہے اس کا نہیں پتا تبلیغ و جہاد کا حکم اللہ نے دیا؟ ارے کون سا نوجوان ہے اس کو نہیں پتا اللہ رسول نے ہمیں اپنی فرمان برداری دین کی چوکی داری کا، قرآن و سنت کی علم برداری کا حکم دیا ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں، جاتے نہیں اس طرف. کہا استاد جی تھوڑے فاصلے پر میری دکان آگے چلی گئی، نماز ہی چھوڑ دی. پڑھتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا ادریس کاندیلی رحمت اللہ علیہ. یہ 3 جلدیں، یہ 1 دوسری 2 3، تیسری میں 2 حصے لیکن چھوٹی چھوٹی. اس کی لکھائی بھی پیاری ہے لیکن تھوڑی موٹی نہیں ہے، باریک ہے. میں بھی چشمہ تان کے پڑھتا ہوں. کاغذ بہت پیارا ماشاءاللہ. اگر مکتبۃ البشرا، اس ادارہ معارف القرآن ادارۃ المعارف کراچی نے شائع کیا اس کو، اگر مکتبۃ البشرا کی لکھی ہوئی ہو نا تو اس کی لکھائی بہت صاف ہے. یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، انسان اس کو پڑھے تاکہ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. ہم رشتے داروں کے ہاں جاتے ہیں، وہ جی 2 کلو مٹھائی لے لی، 1 کلو آج کل 100 روپے کی ہے صحیح مٹھائی، باقی دوسری مٹھائی 2 نمبر بام مارکیٹ والی 500 کی ہے، اور تیسری مٹھائی جو تھوڑے سے بھی نہیں ٹوٹتی میرے خیال میں 250 کی وہ بھی کلو ہے. ہاں جی، ہاں وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں. اس سے بہتر نہیں کسی رشتے دار کے ہاں بندہ کتاب لے جائے. صوفی ہاں خوش کتنا ہو گیا. ہاں جی، ہم کسی رشتے دار کے گھر میں جائے، نئی شادی ہوئی ہے تحفے دلہن لے جاؤ، تحفے دولہا لے جاؤ. نئی شادی ہو گئی، مثالی ماں باپ کتاب ہے یہ لے جاؤ. ہماری فیس صاحب کی کتاب ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں وہ کتاب لے جاؤ. مزہ کرے، فائدے کا فائدہ ہو، ثواب کا ثواب ہو، صدقہ جاریہ کا صدقہ جاریہ. اللہ اکبر.
فرض نہیں کر رہا تھا کہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت جامع اور بہت عام فہم کتاب لکھی گئی، ہر بندہ اس کا مطالعہ کرے۔ بیان میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی، نہ ہمارے ذہن میں رکھ سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 پشتوں تک یاد کرنا بھی فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا یار جی، فرض ہے 5 پشتوں تک۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں تو خفا نہیں ہونا، کس کس کو یاد ہے؟ آپ کھڑے کرو۔ نبی علیہ السلام کے 5 پشتوں تک نسب کس کو یاد ہے؟ ایک ہے حسین، دوسرا ہمارے مولوی صاحب، ہاں، محمد بن عبداللہ، محمد، بولو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور 5 نام ہے یاد۔ عبد مناف، اس کا اصل نام ہے مغیرہ۔ تھوڑا سا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب پہ بات ہو جائے۔ عرب والوں کے ہاں انسان کے نسب تو وہ شمار کرتے ہی تھے، عرب والے جانوروں کے نسب بھی یاد کرتے تھے۔ یہ اونٹ فلانے علاقے میں جو اونٹ ہے اس کے جو والد ہے، اس کا پھر آگے جو والد ہے اس کا جو ہے نا پڑپوتا لگتا ہے۔ اونٹوں کے نسب بھی، گدھوں کی نسب بھی، خچروں کی نسب بھی، بکریوں کی نسب بھی، جانوروں کی نسب بھی، دور دور تک عربوں کو زبانی یاد ہوتے تھے۔ ان کا کمال تھا۔ اور یہ کس لیے یاد ہوتے تھے؟ تاکہ اولاد حلالی ہو۔ کیا ہو؟ بولو بولو، تاکہ اولاد، ایک نکاح ہو تو اولاد حلالی ہوتی ہے، نسب صحیح ہو تو اولاد حلالی ہوتی ہے۔ اس لیے روم اور فارس کی جو زمانے کی حکومتیں تھی، یہود و نصارہ کے جو لوگ تھے، آتش پرست وغیرہ تھے، ان کے ہاں اس چیز کا خیال اس وقت بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بھی امریکہ، برطانیہ اور لندن والے اس کا خیال نہیں کرتے۔ کوئی کس سے پیدا ہوا کوئی پرواہ نہیں، کسی کی ماں کا نہیں پتا، اکثر کے باپ کا نہیں پتا، اور ماں باپ کی جگہ اکثر امریکہ میں جو پیدا ہوتے ہیں کافر، ان کی جگہ صرف اسپتال کا نام لکھ دیتے ہیں، خانہ پوری ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں مادر پدر آزاد لوگ۔ اللہ اکبر۔ عبد مناف، ان کا نام مغیرہ، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، تو ان کا لقب پڑ گیا قمر البطحہ، بطحہ وادی کا چاند۔ بہت خوبصورت، نبی کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ اس کی چمک دمک لمک سے بندہ اس کو یوں چہرے کو دیکھ نہیں سکتا، اتنا خوبصورت۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں تھا، اس لیے ان لوگوں کی اخلاق بڑے اچھے تھے۔ پتھروں پر ان کا ایک قول لکھا ہوا ملا تاریخ دانوں کو، جس میں لکھا تھا، میں قصی کا بیٹا مغیرہ اپنی قوم کو وصیت کرتا ہوں، صلہ رحمی کیا کرو، اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، صلہ رحمی۔ عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم، اصل میں اس کا نام ہاشم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ہاشمہ، ہاشمہ کا معنی آتا ہے چورا کرنے والا۔ ہاشم اس میں فاعل ہے، علماء سمجھتے ہیں۔ ان کے علاقے میں کہاں پڑ گیا؟ یہ اونٹ ذبح کرتے تھے، شورا بناتے تھے، اس میں روٹی کو چورا کرتے تھے۔ روٹی چوری کرنے والا، لوگوں کو کھلانے والا، اس کا نام پڑ گیا ہاشم۔ بہت زیادہ چوریاں بنا بنا کر کھلانے والا، شرید بنا کر کھلانے والا، اور دیر اسماعیل خان والے کہتے ہیں صحبت بنا کر کھلانے والا، ہمارے ہندو والے کہتے ہیں چوریاں کٹ کٹ کے کھلانے والا، اور پشتو والے کہتے ہیں ماتول بنا بنا کے ول ول کھلانے والا۔ ہاں جی، اس کو بولتے ہیں ہاشم، اصل نام تھا شیبہ۔ اپنی مناف سے جب یہ پیدا ہوئے تو سامنے کے بال چند سفید تھے۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک بچہ کسی کا پیدا ہوا، اب نہیں ہونا، کیا نام ہے؟ کہ تو جب تیرے کالا پیدا ہوا، وہ اللہ کے بندے خیر ہے، بعد میں کوئی مال ڈال کے سفید کر لیں گے، پہلی طور کر دیا پشت والے کالا۔ ہاں جی، معاشرے میں ایسے نام رکھے جاتے تھے زمانے میں، نام رکھ دیا شیبہ، کیا مطلب بڈھا۔ ہمارا ساتھی ہے قاری غلام محمد جو چائے بیچتا ہے، اس کا بیٹا ہے بڑا، اس کو ہم بڈھا بولتے ہیں، اس کے یہ پورے بال سفید ہے۔ ہماری شیرین گل بھائی کی دکان سے تھوڑا آگے وہ ریڑھی لگاتے ہیں، ابھی وہ مہندی لگاتا ہے لڑکا۔ ہاں جی، تو اس کو بڑا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام بڑھ کے شیبہ، بوڑھا۔ لیکن جب بعد میں جوان ہوئے اور اپنے قوم کے وڈیرے بنے،
اپنے قوم کے سردار بنے، بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ کے رکھوالے اور مجاور بنے، روزانہ اونٹ کئی کاٹ کے شورا بنا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس لیے نام پڑ گیا ہاشم۔ کیا نام پڑ گیا؟ بولو نا، کیا نام پڑ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نور نبوت ان کی پیشانی میں اتنا زیادہ تھا، کتنا زیادہ تھا کہ عرب کی ساری عورتیں جہاں سے گزرتی ان پر فریفتہ ہو جاتی۔ کئی یہودی لڑکیوں نے، کئی عیسائی لڑکیوں نے ہاشم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم اپنی جوان بچی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ جو نور نبوت ان کی پیشانی میں ہے کس طریقے سے ہمارے خاندان میں آ جائے۔ اہل کتاب کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب معلوم تھا۔ قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام آخر زمان کو یہود و نصارہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنا باپ اپنی سکی اولاد کو پہچانتا۔ ضد میں، ہناد میں، بغض میں، تعصب میں آ کر ان ظالموں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے روم جو بادشاہ تھا، عیسائی تھا، عیسائی، اس نے ہاشم کے بارے میں سنا، اس نے خط لکھا، تیرے جود و سخا اور تیری کرم نوازی، بندہ نوازی، اس سے تو میں اتنا متاثر ہوا ہوں کوئی حد نہیں۔ ہاشم آپ روم تشریف لے آؤ، میری بیٹی جو حسن و جمال کا پرتو ہے، پاک دامن ہے، میری سگی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ روم کی حکومت اس زمانے کی سپر پاور کہلاتی تھی۔ کیا کہلاتی تھی؟ ہاشم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ایک دو دن تک چوریاں بنا کر نہیں، جب تک کہاں ختم نہ ہوا جناب ہاشم سارے عرب کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور پھر کھانا کھلانے کے بعد ہماری طرح سب نہیں پکڑ لیتے تھے کہ خرچہ کتنا ہو گیا جی، ہاں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے سب نہیں پکڑا کہ خرچہ کتنا ہو گیا، وہ کھانا کھلانے کے ساتھ خوش بھی ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے۔ نام تھا ہاشم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے جب یہ سردار بنے تو انہوں نے کہا کہ دو سفر کیا کریں گے، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ سردی کو شام جائیں گے، گرمی میں یمن جائیں گے۔ دو سفر تجارت کیا کرتے تھے۔ راستے میں جو قبائل تھے آنے جانے والے قافلوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ ہاشم اتنے زیرک تھے، اتنے ذہین تھے، انہوں نے راستے پر جا کر ان قبائل سے صلح کی، ان سے ملے، تمہاری جو ضرورتیں ہیں ہم پوری کریں گے، قافلے کو نہیں لوٹو گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہاں ابھی کہتے ہیں جناب علی بندے کو اغوا کر کے کچے کے ڈاکو لے گئے، ارے کچے والوں کو پیسہ دے کر اسلام آباد میں پکے کا ڈاکو بنا دو، جان ہی چھوڑ جائے گی، ہے نا؟ یہی بات سمجھ آ گئی۔ ارے وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو پیسے دے کر اسلام آباد بنگلوں میں بٹھاؤ تو پکے کے ڈاکو بن جائیں گے، کچے کے ڈاکو سے جان ہی چھوڑ جائے گی۔ ہاشم بڑے زیرک تھے، انہوں نے راستے میں معاہدات کیے، گرمی سردی کے راستے دونوں ان کے لیے امن کے بن گئے، اور گرمی اور سردی میں دونوں طرف سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے اس سفروں کا ذکر اللہ نے سورہ قریش میں بھی کیا۔ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ اکبر۔ ہاشم بہت خوبصورت تھے، ہر طرف سے پیغام نکاح آتا، سب رد کرتے گئے، رد کرتے گئے، رد کرتے گئے۔ آخر تشریف لے گئے یثرب، یہ مدینے کا پرانا نام ہے۔ وہاں بازار میں ایک لڑکی دیکھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام سلمہ، قبیلہ بنو نجار سے ہے۔ کہا حسب نسب، کہا دونوں پاک صاف ہیں، دونوں پاک صاف ہیں۔ پوچھا یہ مطلقہ ہے یا کسی کی منکوحہ؟ پتا چلا اس کو طلاق ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں۔ ہاشم نے اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جو قبول کیا گیا۔ بہت مشہور تھے ہاشم۔ نکاح ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اگلے دن ولیمہ کیا، ہاشم نے اپنے سارے کے سارے قافلے کو، خاندان کو جمع کیا اور وہاں کھانا کھلایا۔ اس طریقے سے جناب ہاشم کی جو گھر والی تھی سلمہ، اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا ننیال مدینہ منورہ بن گیا۔ یہ وہاں رہے مدینہ منورہ یثرب میں، اپنی گھر والی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا۔ گھر والی امید سے ہو گئی،
عمل ٹھہر گیا. ان کا سفر تھا غزہ کی طرف. جیسے غزہ کے مقام پر پہنچے بیمار ہوئے ہاشم, وہاں ان کا انتقال ہوا, وہیں ان کی قبر بنی ہوئی ہے. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی. ہاشم کا نام عمر تھا. کیا نام تھا؟ غلطی ہو گئی. ہاشم کا اصل نام عمر تھا, اور ہاشم ان کو اس لیے بولتے تھے کہ روٹی چولہا کر کے کھلا. ان کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا شیبہ. ان کے ماتھے کے چند بار سفید تھے, اس کا نام رکھا شیبہ. یہ تو غزہ میں انتقال کر گئے. جب مطلب کو پتا چلا کہ میرے بھائی ہاشم کا انتقال ہو گیا, اور اس کی جو گھر والی سلمہ ہے اس کے ہاں بیٹا ہے, اس کا نام شیبہ ہے. جب یہ چلنے پھرنے بولنے کے کھیلنے کودنے کے لڑکمن میں قابل ہوئے, مطلب اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ آ گیا, یثرب آ گیا, اور آیا ان سے کہا کہ میرا بھتیجا دے دو. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ تمہارا بھتیجا. اپنے بھتیجے کو لیا, پیچھے اڑنے کے بٹھایا, اور یہ جو تھا مطلب یہ مکے کا سردار تھا, بیت اللہ کا مجاور تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جی اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھایا, جب مکے کے قریب پہنچا لوگوں نے پوچھا یہ پیچھے بیٹھنے والا کون ہے, اتنا میلا کچیلا گندا. وہ کھیلتا کودتا اٹھا لیا, نہ اس کو نہلایا نہ صاف کپڑے پہنائے. مطلب کہنے لگا اگر میں بولوں کہ میرا بھتیجا ہے لوگ لعنت دیں گے. کہ اپنے کپڑے دیکھ اس بیچارے کے دیکھ, اپنی شکل دیکھ اس کا منہ بھی نہیں دھویا. تو خفا ہو کر کہنے لگے کہ میرا غلام ہے میرا. بس وہیں سے نام پڑ گیا عبد المطلب. اصل نام شیبہ, اور ہاشم کا بیٹا مطلب کا بھتیجا, ان سے نام بند پڑ گیا عبد المطلب. مطلب کا غلام یا بندہ کہہ دو. نور نبوت ان کی پیشانی پہ بہت چمکتا تھا. تمہیں عرض کر رہا تھا یوں ان کا نام بن گیا عبد المطلب. نور نبوت پیشانی پہ بہت چمکتا تھا عبد المطلب. اور یہ مکے کے سردار بنے, بیت اللہ کے مجاور بنے, بیت اللہ کے رکھوالے بنے, اور خوب اپنے والد ہاشم سے بھی زیادہ بیت اللہ میں آنے والے اور خاندان والوں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ جس کا آج میں اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنی زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. خوبصورت بھی بہت زیادہ تھا عبد المطلب. ان کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا حارث, اور یہ کی بیٹا تھا. اس کے علاوہ ابھی اور اولاد نہیں تھی. قبیلہ جرہم والے جب جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے, تو وہ زمزم کے کنویں کو بند کر کے بالکل زمین سے ملا کے چلے گئے. سیرت النبی کتاب میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. عبد المطلب کہنے لگا میں حدیم میں سویا ہوا تھا, خواب میں آنے والا مجھے کہنے لگا اخبر طیبہ, طیبہ کو کھول. میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ بندہ چلا گیا. کہا بار بار آ کر نام بدل بدل کر خواب میں مجھے کہے اخبر اخبر, پھر کہا اخبر زمزم, ارے زمزم کو کھول لے. میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ کہا یہ وہ پانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑی لگی, پانی مشرق مغرب شمال جنوب لے جایا جائے ختم نہیں ہوگا. فرمانے لگے جب میں خواب سے اٹھا تو میں سمجھ گیا یہ خواب میرے سچے. قریش والوں کو میں نے جمع کیا کہ میں یہاں حدیم کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے اس جگہ کو میں کھودنے لگا ہوں, میرا ساتھ دو. سب نے کہا ہم تو ساتھ نہیں دیتے. وہ ڈر رہے تھے, انہیں کے ساتھ دینے سے ڈر رہے تھے کہ اللہ کا ڈر ہے اس میں کھدائی کروں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے. لیکن یہ تو بار بار خواب دیکھ رہے تھے. اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لگایا, وہ جگہ کھودتے کھودتے کوئی نشانیاں خواب میں دیکھی تھی, وہ نشانیاں اور کچھ نہ کچھ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے برتن وغیرہ جب وہاں سے نکلے, اسی کے مارے کہا اللہ اکبر ہمیں مل گیا. کرتے کرتے کنواں کھودا تو زمزم کا پانی بحال ہو گیا. بار ہوز بنائے, تیلاب بنائے, ان میں پانی بھرتے تھے, حاجیوں کو پلاتے, آنے والوں کو پلاتے تھے. ہاں جی. اور ایک مرتبہ صبح اٹھ کر دیکھا وہ ہوش کو خراب کر کے چلا جائے گندا بندہ. آپ نے کسی نے کہا صبح سردار اٹھ کر اعلان کرو کہ یہ زمزم کا پانی نہانے کے لیے نہیں صرف پینے کے لیے. کھڑے ہو کر اعلان کیا سردار سے صرف زمزم کا پانی پینے کا ہے, نہانے کا نہیں ہے. خبردار جو بندے سے نہایا اللہ کی پکڑ آئے گی. اس کے بعد جو پانی سے نہاتا تھا بیمار ہو کے مر جاتا تھا. لوگ ڈر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یوں زمزم کا کنواں بحال ہوا. اب جب یوں زمزم کا کنواں کھود رہے تھے, بیٹا ایک ساتھ تھا. اس دوران بڑے پریشان ہوئے عبد المطلب. کہنے لگے یار بیٹے زیادہ ہوتے کتنا اچھا ہوتا, بیٹے زیادہ ہوتے کتنا اچھا ہوتا. نظر مانی اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے, اللہ تیرے گھر کے نام پر تیرے نام پہ ایک بیٹا میں تیری نظر کے لیے ذبح کروں گا. اس کے بعد اللہ نے لین لگا دی.
جناب عبد المطلب کے ہاں ہر سال ایک بیٹا کرتے 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 جو سب سے چہیتا بیٹا تھا، خوبصورت اور آخری بیٹا تھا، اس کا نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ کیا کہنے؟ اور یوں عبد مناف کی پیشانی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا، اور عبداللہ یوں سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ چھوٹا بچہ ویسے ہی بندے کو اچھا لگتا، اور وہ خوشبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا میں سویا ہوں، خواب میں کوئی کہنے لگا اٹھنا، اس بیت اللہ کے رب کے نام اپنی نظر پوری کرنا، جو تو نے نظر مانی تھی میں بیٹا ذبح کروں گا۔ آج ہم بھی کرتے ہیں ایسے۔ کل درس میں بھی نظر کا مسئلہ گزرا۔ ہاں جی، میرے پاس بھی ایک بندہ آیا، کہا جی میں نے نظر مانی استاد جی فلانا کام ہو جائے تو میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، اب میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھت پہ چلو، مسجد کی سر کے بعد نیچے چھلانگ مار دو، بس اور کیا کرو۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں اتنی بڑی نظر مان رہا ہوں، پورا کون کرے گا؟ عجیب عجیب نظر مان لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں پھرتے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے جو خواب میں نے دیکھا، صبح اٹھا میں نے چھری دی اور آ کر بیٹوں کے درمیان بیٹھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، کہا پورا کرو، کہا ٹھیک ہے۔ سب بیٹوں کے نام لیے، اوپر پھینک دیے، جب پورا نکالا تو عبداللہ کا نام آ گیا، جو سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، جس کے ماتھے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا تھا، کہا عبداللہ کا نام ہے، چلو بیٹے میرے ساتھ۔ جب قربان گاہ کی طرف لے کر چلنے لگے نا، بہنیں آ گئیں، کہا ابا ہمارے اس بھائی کو ضمانہ کرو۔ کہا پورا اس کے نام نکلا؟ کہا نہ ابا، تم ایسے کرو، انسان کی دیت عرب میں 10 اونٹ ہے ایک بندے کی، کوئی غلطی سے کسی بندے کو مار دے 10 اونٹ دینے پڑتے دیت میں، آپ 10 اونٹوں میں ہمارے بھائی عبداللہ میں قرآن ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرآن نکل جائے وہ سب بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ کہا اب تو میں ذبح کروں گا؟ کہا نہیں، آپ 10 اونٹ اور بڑھا لو۔ کہا ٹھیک ہے، 20 اونٹ کی قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کے نام پہ نکل آیا۔ کہا 30 کر دو، پھر قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کے نام پہ نکل آیا۔ 40 50 60 70 80 90 کیے، پھر بھی قرآن عبداللہ کے نام کا۔ ادھر جب 100 اونٹ مکمل کر لیے، اب جب قرآن ڈالا تو قرآن اونٹوں کے نام پہ نکل آیا۔ بہنیں اتنی خوش ہوئی، بھائی کو اٹھایا، گلے سے لگایا، چوما۔ کہا عبد المطلب کھڑا ہوا اور اللہ کے نام بیت اللہ پہ، اللہ کے نام پہ 100 اونٹ قربان کر کے صدقہ خیرات کیا، اور اعلان کر دیا آئندہ کے لیے کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرے، غلطی سے قتل کر لے، 100 اونٹ اس کو دیت دینی پڑے گی۔ عبد المطلب کی یہ دیت آج اسلام کے اندر بھی قائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہاں جی حضرت عبداللہ بچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک عربی آیا دیہاتی، آواز دی یا ابن ذبیحین، اے ذبیحین کے بیٹے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ دیہاتی کیا بول رہا؟ 2 ذبی ان کے بیٹے یہ کیسے؟ پوچھے یا رسول اللہ آپ تو ذبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ابن ذبیحین کیسے ہوئے؟ فرمایا ہاں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، میں اس کی نسل سے ہوں، دوسرا میرے والد عبداللہ 100 اونٹوں کے مقابلے میں آئے تھے، اور میرے والد نے قرآن ڈالا تو وہ قرآن آخر تک میرے نام پہ نکلتا رہا، آخر میں جا کر 100 اونٹ میرے نام کے مقابلے میں آئے، جب قرآن ان کے نام کا چلا گیا، یوں جو ہے ہاں عبداللہ میرے والد بچ گئے، اس لیے میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرض کیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4-5 نام یاد کرنا علماء نے لکھا ہے ایسا ضروری ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 5 آدھی پشتوں تک یاد کرنا فرض ہے، ہم اس کو بالکل یاد کریں۔ اور دوسرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ، کیا عبداللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، سپر دادا کا نام عبد المناف۔ یہ لازمی ہے 5 نسلوں کا نام یاد کرنا ضروری ہے، آپ بھی یاد کریں۔ بہرحال یہ سیرت طیبہ کے پروگرامات بیانات بھی آس پاس ہوتے رہیں گے۔ آج رات بھی خاتم المعصومین کانفرنس بڑی شان و شوکت کے ساتھ داؤد چرنگی پر جو 1992 سے لے کر آج تک منعقد ہو رہی ہے، آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین